السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عزیر امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ورلڈ۔ معزز ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا جائے گا جن کو جاننے والے لوگوں کو شاید انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ ہمارے اکثر اہل علم دوست یہ تو جانتے ہیں کہ زمین کے 3 حصے پانی جبکہ 1 حصہ خشکی ہے۔ زمین کے خشک حصہ پر بھی ہم اگر شمار کرنے کی کوشش کریں تو لاتعداد مخلوقات ایسی ہیں جو ابھی تک زمین پر زندگی گزارنے کے باوجود محققین کی نظروں سے اوجھل ہیں، مگر ہمارا آج کا موضوع گہرا سمندر اور اس کی تہہ میں بسنے والی مخلوقات ہیں، جو خشکی کی مخلوقات کی طرح لاتعداد اقسام میں سمندر کی تہوں میں زندگی گزار رہی ہیں، مگر ان کی زندگی کے منفرد اور دلچسپ پہلو بہت سی نگاہوں سے اب تک اوجھل ہیں۔ سمندر کی گہرائی اپنے اندر کئی پراسرار اور خوفناک راز چھپائے ہوئے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق سمندر کی 72% سطح نمکین پانی کی حامل ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سمندر میں زندگی کا آغاز تقریباً 3 ارب 4 کروڑ سال پہلے وجود میں آیا، جبکہ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز تقریباً 400 ملین سال پہلے ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے مقابلے میں سمندری حیات کی عمر 3 ارب سال زیادہ ہے۔ ان میں جیلی فش، شارک اور سمندری ڈائناسور کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ محققین کی رائے ہے کہ یہ تقریباً 650 ملین سال پہلے تک سمندر میں موجود تھے۔ سمندر کا زیادہ تر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے کیونکہ روشنی سمندر میں صرف 200 میٹر کی گہرائی تک ہی پہنچ سکتی ہے۔ 200 میٹر کے بعد کا تمام سمندر تاریک ہوتا ہے، جسے ایفوٹک زون کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر سمندر پھیلا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ انہیں صرف اب تک 5% ہی دریافت کیا جا سکا ہے، باقی 95% سمندر اس دنیا کی پہنچ سے باہر ہے۔ گہرے سمندر میں پانی کا بہاؤ اس قدر تیز ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے اندرونی اعضاء کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ دباؤ سب سے پہلے انسانی پھپھڑوں کو اپنا شکار بناتا ہے۔ سمندری پانی کے بہاؤ کے دباؤ کی وجہ سے ہی سمندر کی گہرائی میں ڈوب جانے والی چیزوں مثلا بحری جہاز تک کو واپس نکالنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ جیسے ٹائٹینک جہاز کو 100 سال بعد بھی نہیں نکالا جا سکا کیونکہ سمندر میں یہ 4 کلومیٹر نیچے پڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کسی غوطہ خور انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ خواتین و حضرات، اگر سمندری لہروں سے پیدا ہونے والی توانائی کا صرف 1% بھی استعمال کریں تو ہم اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں جو پوری دنیا کی طلب سے بھی 5 گنا زیادہ ہوگی۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ دنیا بھر کے سمندر میں 20 ملین ٹن سونا پایا جاتا ہے، لیکن اب تک کوئی ایسا کم لاگت کا طریقہ دریافت نہیں ہوا جس کی مدد سے یہ سونا حاصل کیا جا سکے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ہر سال شارک سمندری ساحلوں کے قریب آ رہی ہے، خاص کر گریٹ وائٹ شارک۔ یہ اپنی غذا کی تلاش میں آتی ہے، لیکن انسان اس کی مرغوب غذا نہیں، مگر غلطی سے انسان بھی اس کا شکار بن جاتا ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ شارک کی بجائے جیلی فش کا شکار بن جاتے ہیں۔ دراصل شارک کو خطرناک تو سمجھا جاتا ہے، مگر جیلی فش کا ایک ڈنک انتہائی زہریلا ہوتا ہے جو انسان کی سانسوں کو روکنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سمندر میں برقی بام نامی ایک مچھلی کا وجود بھی ہے، جس میں اس قدر الیکٹرک پاور ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے 10 بلب روشن کیے جا سکتے ہیں، جبکہ انسان دوست مچھلی ڈالفن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوران نیند اس کا دماغ صرف 50% تک نیند کا اثر قبول کرتا ہے، اور حالت نیند میں بھی اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے جو کہ آس پاس کے ماحول کو سمجھنے میں معاون ہوتی ہے۔ ایک اور عجیب و غریب بات یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آکٹوپس نامی آبی مخلوق کے خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے، جبکہ اس کے وجود میں ایک نہیں بلکہ 3 دل ہوتے ہیں۔ سمندری مخلوق میں ڈالفن کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ زیر آب رہتے ہوئے بھی 24 کلومیٹر دور تک کی آواز کو سننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سمندر میں ایک صرف 14 انچ کی مخلوق جسے عرف عام میں سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے، اس کی مادہ نہیں بلکہ نر نہ صرف اپنے بچوں کو جنم دیتا ہے بلکہ نوجوانی تک ان کی نگہبانی بھی کرتا ہے۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلیں کہ بلو وہیل کا وزن 50 ہاتھیوں سے زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کا سائز
3 बड़ी बसों से ज़्यादा होता है। इसके दिल की जिसामत एक कार के बराबर होती है। इस समुंदर में कुछ ऐसी आबी मखलूक़ात भी हैं जिनके दांत इतने बड़े होते हैं कि आगे आने वाली हर चीज़ का कीमा कर दें। ख़वातीन व हज़रात, मुहक्किकीन के अंदाजे के मुताबिक अब तक की दरियाफ्त होने वाली समुद्री मखलूक़ात, जिनकी 2,30,000 इकसाम बयान की जाती हैं, के बारे में कहा जाता है कि ये कुल मखलूक का सिर्फ 5% है कि ज़हरे आब पाए जाने वाली समुद्री जानवरों की अभी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों इकसाम ऐसी हैं जिनका इंकशाफ होना अभी बाकी है। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए।